سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم۔ 26 جنوری کا دن ہمارے ملک بھارت کی تاریخ کا نہایت ہی خاص اور اہم ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا، اگرچہ کہ اس کی شروعات 29 اگست 1947 کو ہوئی اور دستور کی ڈرافٹنگ کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو بنایا گیا۔ اس کمیٹی کے دیگر 6 ممبروں میں کے ایم منشی، محمد سعد اللہ، الادی کرشنا سوامی ایّر، این گوپالا سوامی ایّر، این مادھوراؤ اور پی ایم متر شامل تھے، اور اس کی تکمیل 26 نومبر 1949 اسمبلی کے ذریعے بھارت کے آئین کو پاس کرنے کے بعد اسے اپنایا گیا، اور 26 جنوری 1950 کو آئین ساز اسمبلی کے 284 ممبران نے نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے کانسٹیٹیوشن ہال میں بھارت کے دستور پر دستخط کیے۔ اس کے بعد پورے ملک میں بھارت کا دستور نافذ کیا گیا۔ حالانکہ اس وقت اکثر ملکوں کا یہ کہنا تھا کہ بھارت آئین کے تحت نہیں چل سکتا، لیکن آج تک ان کی یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوئی ہے۔ امید یہ ہے کہ آئندہ بھی ان کی بات صحیح ثابت نہیں ہوگی۔ حالانکہ بھارت کو انگریزوں سے 15 اگست 1947 کو آزادی ملی، اور بے شک اسی دن کے لیے ہی آزاد بھارت کے تمام افراد نے اپنی جانوں تک کی پرواہ کیے بغیر آزادی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ خاص کر علماء کرام خصوصیت کے ساتھ اس پر محنت کی، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند مدرسے کی بنیاد اسی لیے ڈالی تھی کہ اس مدرسے سے مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جا سکے، کیونکہ 1857 کی انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں اکثر علماء کرام نے جام شہادت کو گلے سے لگایا تھا۔ اس کے علاوہ کئی بڑے لیڈران نے بھی اپنی جانوں تک کی پرواہ کیے بغیر ملک کی آزادی اور جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خاص کر مہاتما گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبد الغفار خان، نیتا جی سبھاش چندر بوس، اس طرح کے کئی عظیم لیڈران کی قیادت میں لاکھوں بھارتیوں نے بلا تفریق مذہب و ملت آزادی کے پرچم کو بلند کیا، اور اپنی بے مثال قربانیوں اور اتحاد و اتفاق کی بنیاد کی وجہ سے ظالم انگریزوں کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکا۔ اور 26 جنوری کا دن ہمیں ان بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیاں اور ان کے مقاصد کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی اور جمہوریت کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ ہمارا ملک صوفی سنتوں اور درویشوں کا ملک ہے، جنہوں نے ہمیشہ امن و سلامتی، اخوت و بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ خاص کر اس وقت ان بزرگوں کو اپنا رول ماڈل بنا کر ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں اس ملک میں رہنا اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ یہ ملک ہر مذہب، ہر طبقہ اور ہر کلچر کا ایک سرچشمہ ہے۔ ناظرین، جب ہم سب یہ باتیں سنتے اور کرتے ہیں، آپ شاید اس ماحول کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب گزری ہوئی باتیں اور واقعات ہیں، اب اس طرح کے پرانے حالات نہیں آئیں گے۔ مگر یقین کیجئے ملک میں کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئی، اب تک اس ملک کے اس محبت بھرے پیغام اور ہمارے اتحاد کو نفرت اور پھوٹ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ ہمیں پورا یقین اور امید ہے کہ جو اس وقت بے جا مظالم اقلیتوں پر خصوصاً مذہب کے نام پر ہو رہے ہیں، بہت جلد یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر ملک کی حقیقی کامیابی و ترقی اور خوشحالی اور عالم کے اندر بھارت کو ایک بے مثال ملک بنانا چاہتے ہیں تو ان اشعار پر ملک کے عوام کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آؤ مل جل کے چلو پہلے یہی کام کریں، سب اخلاص و محبت کا چلن عام کرے، اسی انداز سے ہر دل میں اترنا ہوگا، اپنے بھارت کو بلندیوں تک لانا ہوگا اور بہت دور تک ترقی کرنا ہوگا۔